کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، جدوں راتی ستا کرو 3 عمل کر کے ستا کرو۔ آج 3 عمل یہ میں تہنوں امانت دے کے جا رہا، یہ تہاڑی دل تے دستک ہے۔ تساں محفل سنی بہت سونے سن رہے ہو، بڑا سونا داد دے رہے ہو، پر اے جڑے میں چیزاں دے رہا انہوں اپنی جھولی چ لے کے جانا۔ عرض کیتی حضور کیڑے کیڑے عمل کریے راتی سمن تو پہلے؟ فرمایا عائشہ بی بی جدوں راتی سمن لگو، سمن تو پہلے پورے قرآن پاک دا ختم کر کے ستا کرو۔ سارے جڑے نہیں بولو بھی بولو سبحان اللہ۔ سارے قرآن پاک دا ختم کر کے ستا کرو۔ عرض کیتی حضور دوسرا عمل کیڑا وے؟ فرمایا دوسرا عمل ہے وے ہر روز راتی سمنے تو پہلے 1 حج 1 عمرہ کر کے ستا کرو۔ عرض کیتی حضور تیسرا عمل کیڑا وے؟ فرمایا تیسرا عمل ہے وے کہ سمنے تو پہلے اپنی بخشش پہلے، پھر اپنے ماں باپ دی بخشش، پھر تمام جہان دے مومنان دی بخشش دی دعا کر کے ستا کرو۔ عرض کیتی حضور تین عمل بڑے سونے نے، بڑے نایاب نے، پر کس طرح ممکن ہے کہ بندہ راتی سمنے تو پہلے پورے قرآن پاک دا ختم کرے؟ اے کس طرح ممکن ہے؟ میرے حضور نے فرمایا بڑا آسان عمل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماؤ کس طرح آسان ہے؟ فرمایا عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا جیڑا میرا امتی رات سمن تو پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری 3 دفعہ پڑھ لوے گا، رب پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا فرماوے۔ جنہوں نے قرآن نال محبت ذرا ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک بار وقت ہاتھ اٹھا کے بولو۔ میں ایک محفل جی گیا تو میں دوست کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہے تسی ماشاءاللہ ادھر بڑے محبت والے لوگ بیٹھے نے، اللہ کریم سب دی محبتاں قبول فرمائے۔ حضرت صاحب ہے تسی کہنے ہو ہاتھ اٹھاؤ، زبان نال سبحان اللہ بولنا، ہاتھ کیوں؟ میں کہوں میری آخرت تے نظر ہوندی، آخری جس وقت آوے گا نا، زباناں بند ہون گیاں، ہونٹ بند ہون گے، اے ساڈے خلاف گواہی دیون گے، اے بولے گی اے گناہ کردہ سی، اے بولے گی اے گناہ کردہ سی، اے بولے گی اے گناہ کردہ سی، اے بولے گی اے گناہ کردہ سی۔ پھر میرا دل کہندا ہے ہاتھ اٹھے گا، عرض کرے گا ہے مولا گنہگار، ہے بدکار، ہے برا، پر مولا چکوا لئی تیرے محبوب دا میلاد سی تے مینوں بار بار اٹھا کے کہندا سی سبحان اللہ۔ ہاتھ چک کے ذرا بول سو ذرا سبحان اللہ۔ اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تو میلہ ویکھن جا۔ یہ میلہ ہے نا، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جاؤ جی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اور انہاں محفل جب بولا کرو، زبان بند رکھا کرو، کم از کم سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بولا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ سارا دن ساری زبان جھوٹ بول دی، غیبت کر دی، چگلی کر دی، دکھانا دل دکھان دی، ٹھک ٹھک اے ہونی توڑے جس نہیں بول رہے، ہونی موبائل تے فون آ جاوے، جناب باہر جا کے او گلاں کر سن کہ 10 بندے سن سن۔ جدوں رب دا نام لو تو پھر بولا کرو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی بخشا ہوا بیٹھا ہوئے، تیری سبحان اللہ اس نہ رلے تے تم ہی بخشا جاؤ جی۔ فرمایا جڑا میرا امتی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، رب پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ میرا دل کر رہا پڑھنا لئیے، پڑھ لئیے برکت واسطے، پڑھو پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا جنہوں نے قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھی ملا کیا ہے؟ میں پڑھی تو سب نے پڑھی کیا ملا؟ جنہوں نے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیے، رب نے انہوں دی جھولی دے وچ پورے 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرما چھڑا۔
جڑا 2 دفعہ پڑھے گا 20 سپاراں دا ثواب، جڑا 3 دفعہ پڑھے گا 30 سپارے پورے قرآن دا ثواب۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نال جا رہے ہیں، سامنے ایک صحابی گزر رہے ہیں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ استواجب ہو گئی، استواجب ہو گئی، استواجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیڑی شے واجب ہو گئی؟ فرمایا جڑا چلدا پھردا قل هو اللہ احد پڑھ رہا رب نے جنت واجب کر دیتی۔ او میرے جگر دے ٹکڑو، مرن تو بعد نہیں جیندیاں، او میرے دل تے ٹکڑو، اوے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، چل دیاں پھر دیاں زبان نال قل هو اللہ احد پڑھ دے رہو، کم وچ لگیو۔ بزرگ فرماندے ہیں ہاتھ کار وال، ہاتھ کمے والے پاسے، دل یار۔ اور پھر کیونکہ یہ سال ثواب دی محفل ہے، توجہ کرنا، میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا امتی 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے واسطے 300 رزق دے دروازے کھول، فرمایا 300 رزق دے دروازے، 300 رحمت دے دروازے، فرمایا 300 غضب دے دروازے بند کر دے گا۔ اچھی آنکھوں ذرا سے فضائل اتنے نے، میں اگر گھنٹہ اس تے صرف فضائل تھی بولاں تے بولدا رہا ساں، لیکن نہیں، آخری فضیلت بیان کرن لگا، توجہ کر سو۔ میرے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، میرے بھائی ادھر سے سن کے ادھر نکالنا نہیں، ادھر سے سن کے ادھر، دستک ہے آپ کے دل پہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ چلی جائے۔ جی فرمایا جو میرا امتی 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، مر گیا، فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں 5 بندے آئے، 50 آئے، 100 آئے، 500 آئے، 5000 بندہ آیا نا، فرمایا جس نے 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہوگی، اللہ کریم کی طرف سے اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں۔ اور میرا بھائی جس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں، بخشش ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھی آنکھوں ذرا سبحان۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، حضور کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی دم درود کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ او میرے بھائی، میرے دوست، میرا بزرگ، گھر میں سکون نہیں ہے، میں آج تجھے گارنٹی شدہ وظیفہ دینے لگا ہوں۔ بیٹا نافرمان ہے، سن وظیفہ، بیٹی نافرمان ہے، سن وظیفہ، بی بی نہیں کہنا مانتی، سن وظیفہ، 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ۔ کسی چیز پہ دم کر کے ان کو دے، پانی پہ دم کر کے دے، کھانے پہ دم کر کے دے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر دے، نہیں کر سکتا پھونک مار دے۔ 7 دن پڑھنا تیرا کام ہے، 7 دن کے بعد اسے تیرے قدموں میں جھکانا میرے رب کا کام۔ اور میرا بھائی پیروں کی تعویذ میں اثر ہو سکتا ہے، جی پیروں کی تعویذ میں اثر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی دوائی میں اثر ہو سکتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پھر قرآن میں اثر نہیں ہو سکتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاءاللہ، پھر بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ سارے بڑے مزے کے بول رہے ہیں، پر وہ جو جوان لڑکے بیٹھے ہیں نا، میرا دل کھینچ لیا ہے۔ یہ دور جو جوانی کا ہوتا ہے یہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، میرا رب بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ آج کا دوسرا عمل انشاءاللہ کون کون سورۃ اخلاص پڑھے گا جی؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں میرا دل کر رہا ہے میں چکوال والوں سے سورۃ اخلاص سنوں، سناتے ہیں؟ ایک دفعہ پڑھو جی، قل هو اللہ۔ آپ نے بے خبری میں پڑھ دیا ہے، پتہ کیا ہے؟ یہ جو ادھر بیٹھا ہے نا آپ کے اور میرے، اس نے باقاعدہ لکھا ہے، اور کیا پتہ اسی لکھت کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ آج کا دوسرا عمل توجہ کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے ایک حج ایک عمرہ کیا کرو۔ بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا،
بہت سارے دوست بیٹھے جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، آج حج بھی ہونے لگا ہے، عمرہ بھی ہونے لگا ہے۔ عرض کی حضور وہ کون سا عمل ہے؟ حج کے لیے تو ہمیں مکہ شریف جانا پڑتا ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، یہ خوبصورت نعت خان ہے حضور کے، ادھر سامنے بیٹھے میرے بڑے عظیم نعت خان ہے، ان کو اگر آپ سنیں تو سید فصیح الدین سروردی کی یاد آ جاتی ہے، اللہ ان کو برکتیں دے۔ یہ خصوصی طور پر آئے ہیں اس محفل میں، توجہ کیجئے گا جی، فل توجہ۔ میں جو آج چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ اپنی زندگی کا ماٹو بنا لیں، ہر وقت اسی میں مدغن رہیں۔ توجہ کیجئے گا جی، حضور نے فرمایا ایک حج ایک عمرہ۔ عرض کی حضور وہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا بڑا آسان عمل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان فرمائیے۔ فرمایا عائشہ بی بی جو میرا امتی رات کو سونے سے پہلے تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تک پڑھ لے گا رب ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ آپ میں سے کس کس کا دل کر رہا ہے حاجی بننے کو؟ جس کا دل کر رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، ذرا ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ سیدھا اٹھائے، ڈنگا نہ اٹھائے، سیدھا اٹھائے اور پھر میرے ساتھ مل کے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چکوال والو آپ کو بھی مبارک، مجھے بھی مبارک، آپ بھی حاجی میں بھی حاجی، اونچی آنکھوں ذرا سو۔ میں ایک محفل میں گیا تو میں نے بیان کیا تو ایک بابا جی کہنے لگے حضرت صاحب میں 12 لاکھ روپے لگا کر حج پہ جا رہا ہوں، 3 لاکھ ساتھ لے کر جا رہا ہوں، 15 لاکھ میں حج کر رہا ہوں، تو 15 لاکھ میں حج کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ پڑھیں تو حج ہو جاتا ہے، عمرہ ہو جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا بابا جی میں نہیں آکھا، مدینے والا فرمایا۔ اچھی آج کا تیسرا عمل اپنی بخشش کی دعا۔ پہلے ہمارے علاقوں میں اپنی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، ہم کہتے ہیں یا اللہ جو فوت ہو گیا اسے بخش دے۔ میں عموماً دوستوں سے کہتا ہوں، میرا ایک دوست بھی ہے، جگر کا ٹکڑا بھی ہے، مرید بھی ہے میرا، تو کچھ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر دل بڑا خوش ہوتا ہے، تو دل خوش ہوا تو میں نے کہا یار آج میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے میں تیری بخشش کی دعا کر دوں۔ تو ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت صاحب میں جیندہ پیاں، میں جیندہ پیاں، تو میں کہا جیندیاں دی دعا ہوندی وے؟ اس نے کہا حضرت صاحب جیندیاں دی دعا نہیں ہوندی، لوگ مویاں دی دعا کردا، جیندیاں دی دعا کہہ نہیں کی۔ میں کہا جیندیاں دی دعا ہوندی ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب میں تو کدی سنی نہیں، میں کہا روز منگدا میں۔ اس نے کہا میں نے تو علم ہی نہیں۔ آؤ توجہ کرو جناب، چکوال والے ہو، میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بی بی جب رات کو سو تو تیسرا عمل اپنی بخشش کی دعا۔ حضور وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا وہ دعا یہ ہے ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، کیا میں نہیں، اے اللہ میری بخشش فرما۔ آئی نا پہلی میری بخشش، والدیہ، پھر میں ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین، پھر سارے جہان کے مومنوں کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب۔ اب کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان؟ کتنا آسان عمل ہے یار، کتنے بہترین عمل ہے۔ 3 مرتبہ جب بھی آپ کو دل کرے میں پورے قرآن کا ختم کروں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جب بھی دل کرے برکتوں، آپ کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، دکاندار ہوں گے، دکان نہیں چل رہی، پریشان نہ ہوئیے، سورۃ اخلاص پڑھنے شروع کر دیجئے۔ مال نہیں چل رہا، مال میں برکت نہیں ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے شروع کر دیجئے۔ آپ کا کام نہیں چل رہا، سورۃ اخلاص پڑھنے شروع کر دیجئے۔ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، 41 مرتبہ پڑھیے، ہاتھوں پہ دم کیجئے، ہاتھ چہرے پہ پھیریے، چلے جائیے، نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔
اور میرے بھائیو صرف 3 مرتبہ یہ نہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سارا دن پڑھتے رہیں. وہ پنجابی آنے جتنا گڑ پاؤ اتنا مٹھا. اچھی. اور جب بھی کوئی بندہ جائے حج کے لیے، پیسے نہیں ہے نا، عمرے کے لیے جائے تو کیا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہاں جی، عقیدہ پختہ رکھنا ہے. او شیر لکھا نا بزرگاں در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے پر تقوی رکھ، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے. ہاں جی، اے جدو پڑھنا تے اے تقوی رکھنا کہ نہیں نہیں حضور نے فرمایا حج بھی ہو گیا تو عمرہ بھی ہو گیا. اچھی آکو. اور تیسرا عمل کیڑا سی؟ ربنا اغفر لی، کہ میں نہیں، اے اللہ میری بخشش فرما، والدیہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین سارے مومنوں کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب. ذرا اونچی کہہ دیں سبحان اللہ. بس اس کے بعد میں نے 2 سنتیں بیان کرنی ہیں، اور کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، پھر میں نے سفر بھی کافی کرنا ہے، تو اپنی حاضری کو مختصر کروں گا. ہمارے بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے حضرت صاحب ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آپ نے کوئی وظائف کی ہوئی ہیں، کوئی چلا کاٹا ہوا ہے، کوئی خاص دعا مانگتے ہیں، مانگنے کا طریقہ ہے، کیا کیفیت ہے؟ فرمایا لالو تساں جدوں منگا رہا ساری زندگی اتھوں ہی منگا نے، اتھوں منگا جنہوں نے. اچھی آنکھوں ذرا یار سبحان. ہن تصوف نہیں گل کریے، بزرگاں نہیں گل سنو. اتھوں منگا ہی نہیں. عرض کیتی حضور جٹ سی پر سیانا سی، عرض کیتی حضور طریقہ سکھا دیو منگن دا، رب کو منگن دا طریقہ سکھا دیو، جے منگیے تو رب جھولی بھرے. فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے. حضور کے طریقہ ہے؟ فرمایا جدو منگا کرن اسنو تے اسنو اکٹھا کر لیا کر. عرض کی تھی حضور اے اتھے وے اکٹھی کس طرح ہو سی؟ فرمایا فرق کتنا ہے؟ ایک کٹ دا تے فرق ہے. توجہ کر سو اقوال آ لیو. ایک دل. اگر تسی سبحان اللہ نہیں بول دے تو میں جب بولدا یار. جنہوں بزرگاں تے ولیاں نال محبت ہے ہاتھ چک کے بول سو سبحان اللہ. فرمایا ایک گٹھ دا فرق ہے، ایک گٹھ. فرمایا اس گٹھ نو اکٹھا کر لے، پھر جیڑی دعا رب کو منگے گا، اج تک منگدا ہی پیا ہوے گا، رب تیری جھولی بھر. یاد رکھنا میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، جدوں بھی اللہ کریم دی بارگاہ چ عرضی کرو دل دی گہرائی دے نال. اسی جدوں بھی دعا منگدے ہاں توجہ کسی ہور طرف ہوندی نا 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 نا. توجہ جدوں اور تو کو نا تساں میری توجہ رکھی ہے، لذت آ رہی ہے، کیفیت آ رہی، میں اتنے منہ کر کے تے تواڈے نال گفتگو کراں، تواڈی توجہ ہٹ جاوے گی. اسی وقت جدوں بھی دعا منگو تو فل توجہ اپنے رب دیں، پھر رب دا کرم ہوے گا. آؤ آج دی پہلی سنت سماعت فرماؤ. اور وہ پہلی سنت ہے کنگھی کرنا. کی چیز جی؟ کنگھی کرنا. اسی روز ہی کردے ہاں کیونکہ اس سال ثواب دی محفل ہے، اور میں 2 سنتاں بیان کر کے وہ انشاءاللہ. کنگھی کرنا اے کنگھی ہے. اسی لوگ عموماً کنگھی اس طرح کردے ہاں جی، یہ سنت نہیں ہے جی میں کر رہا ہوں، یہ سنت نہیں ہے. تے عموماً اسی کردی اسی طریقے نال ہاں. سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی مبارک کس طرح کیتی ہے؟ حضور دا کیا طریقہ سی؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کوئی کام دا آغاز کردے سن سجے پاسوں. میں آغاز داڑھی تو کرن لگا، نثار اکبر صاحب سجے پاسوں داڑھی تو. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک. حضور کنگھی اس طرح کرتے ہیں. سبحان اللہ تو بولو نا، مزے نال بولو، سونے دا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اچھی بولو.
اے میں کنگی داڑھی تو سجے پاس اس تو آغاز کیتا وے بھئی دعا کردہ بھئی اس محفل چ جنہ نہیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں تے کرم ہی کر دے جنہ رکھی ہوئی ہیں او تو ہاتھ اٹھا کے حضرت رکھ بولو سبحان سجے پاسوں آغاز کرنا پھر کھبے پاسوں اے حضور دی سنت مبارکہ ہے کھبے پاسوں پھیر رہے ہو پھر درمیان چ ہوں جس نو سونے دا طریقہ سنت پسند ہے ذرا ہاتھ چک کے بولے سبحان سر دی کنگھی کرنی سجے پاسوں پھر کھبے پاسوں پھر درمیان چوں ہوں کے ملا کے وے ادھا ثواب کے ہے اے جناب سجے پاسوں پھیری نے 100 شہیداں دا ثواب مل گیا کھبے پاسوں پھیری نے 100 شہیداں دا ثواب مل گیا کتنے ہو گئے 200 درمیان کے پھیری نے 100 شہیداں ثواب کتنے ہو گئے 300 ادھرو پھیری نے 100 شہیداں ثواب کتنے ہو گئے 400 ادھرو پھیری نے 100 شہیداں ثواب کتنے ہو گئے 500 ادھرو پھیری نے 100 شہیداں ثواب کتنے ہو گئے چکوالا لیو جے اگر بندے نو کنگھی پھیرنے نال 600 شہیداں ثواب مل پوے تو بندہ اور منگے کہ یارو چیا کو کون عمل کرے گا انشاءاللہ اور اس دے بڑی برکت ہے جڑا بندہ ذہنی ٹینشن دا شکار ہے چڑچڑا پن تناؤ راندا ہر وقت غصیلا راندا کوئی نہ کوئی ٹینشن ذہن تے سوار راندی میں آج تو انہوں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں بے کے کھڑے ہو کے نہیں بے کے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرنا اور کنگھی کرنا 15 دن صرف کرنا کنگھی سنت مطابق کرنا تہاڈا کام ہے تو تہاڈیاں ٹینشناں نوں دور کر دیونا میرے رب دا کام ہے آج دی دوسری سنت اور پھر میں انشاءاللہ ناز شریف دی آ جانا دوسری سنت ہے کپڑے پاؤنے کپڑے پہنے اور اسی کپڑے پاندیاں کوئی کس طرح پا رہا کس طرح پا رہا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ کی ہے حضور جدوں قمیض مبارک زیب تن کردے سن پہلے سجا ہاتھ پاندے سن پھر کھبا ہاتھ پاندے سن پھر سر مبارک اچھی آنکھوں سبحان سجا ہاتھ پایا 100 شہیداں دا ثواب مل گیا کھبا ہاتھ پایا 100 شہیداں دا ثواب مل گیا سر مبارک تے قمیض پوری آئی 100 شہیداں دا ثواب یعنی قمیض پان تے رب تانوں 300 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے ہن سلوار تساں نے پانی سنت طریقہ ہے وے جدوں سلوار پاؤ پہلے سجا پیر پاؤ پھر کھبا پیر پاؤ جدوں بھی کپڑے پاسو 500 شہیداں دا ثواب نصیب ہوئے گا ایک کپڑے پان دا سنت طریقہ تے کپڑے اتارنا سنت طریقہ کی ہے او الٹے تساں نے قمیض پائی سجاد پایا پہلے پھر کھبا ہاتھ پھر سر مبارک ہن جدوں قمیض لان لگیو پہلے سر کٹسو پھر کھبا ہاتھ کٹسو پھر سجا ہاتھ کٹسو ہن ذرا کہہ دو سبحان اللہ جدو شلوار لانی پہلے کھبا پیر کرنا پھر سجا پیر کرنا یاد رکھنا میرا بھائی جدوں بھی تسی کپڑے تبدیل کرو گے رب تانوں 1000 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ کون عمل کرے گا انشاءاللہ اچھا کس نو یہ سنت یاد ہو گئی کپڑے پاؤن والی نثار اکبر صاحب پوری مسجد یاد جال ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب آج میرا دل کر رہا ہے میں چکوال اچھا کوئی تہاڈے چ کوئی ہے جڑا کھڑا ہو کے بیان کردا ہے قمیض سلوار کنج پانی تے لانی کنج ہن تے چپ ہی ہو نہیں تسی تے جناب گوندل دیو نا بہ جاؤ تسی چلو ماشاءاللہ اچھی آکھو سبحان اللہ حضور دی سنت جدوں بھی بیان ہوئے غور نہ سنو پھر بیان بھی کرو اے مزہ ہے جدوں کل تسی کنگھی کرو گے نا پیسے تسی سارا زندگی کنگھی کیندی ثواب نہیں ملا جدوں ہن کنگھی کرو گے سنت دے مطابق 600 شہیداں دا ثواب کپڑے پاؤ گے 1000 شہید دا ثواب محبت نہ درود شریف پڑھو